اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج رجب کی 3 تاریخ ہے اور مئی کی بھی 3 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 51، 52، 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا ولی و سرپرست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور جو شخص انہیں ولی و سرپرست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان سے ملنے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی گردش میں نہ آ جائیں، مگر بعید نہیں کہ جب اللہ آپ کو فتح و ظفر سے ہمکنار کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات نازل کرے تو یہ لوگ اس بات پر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے، اور اس وقت صاحبان ایمان یہ کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارے میں رہے۔ حضرات، گزشتہ چند آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، اور اہل کتاب کے تذکرے ہی کے دوران ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں اہل کتاب پیغمبر کے پاس آئے تھے ایک فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو فیصلہ کیسے کیا جائے اور فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی بات کی جائے، فیصلہ کیا جائے تو عدل کے مطابق کیا جائے، کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، جسٹس پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی فیصلہ جسٹس پر مبنی کیسے ہو سکتا ہے، عدل پر مبنی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے مسلسل یہ اصرار کیا گیا
کہ صرف وہی فیصلہ عدل کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جو بما انزل اللہ کے مطابق ہو، جو اللہ نازل کرے، اور جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو ایسا فیصلہ کرنے والے ظالم بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے اور فاسق بھی ہوں گے۔ اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا گیا، 3 مختلف نتائج کے ساتھ۔ تو جو خدا نے نازل کیا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ چونکہ کوئی بھی فیصلہ جب کیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی عدالت میں، کوئی جج جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ وہ جب بیٹھا ہے تو اس کے سامنے کوئی ایک قانون ہونا چاہیے کہ جس کی تشریح کرتے ہوئے اس قانون کے حوالے سے وہ فیصلہ کرے۔ وہ قانون خواہ کسی نے بنایا ہو، لیکن ایک قانون اس کے پاس پہلے سے، کانسٹیٹیوشن، بائی لاز پہلے سے موجود ہیں، ان لاز کے مطابق وہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی خواہش کے مطابق نہ ہو فیصلہ، لیکن وہ جو کچھ قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے، اور جو کچھ وہ فیصلہ کر رہا ہے اس دائرے میں اسے عدل مانا جاتا ہے کہ اس قاضی نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا۔ کیا مطلب؟ جو کانسٹیٹیوشن اس کے پاس تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ عدل ایک بہت ہی جنرل مفہوم رکھتا ہے۔ اب یہاں قرآن اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہر حاکم جو بھی آ کر کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ کوئی فیصلہ کرے اور یہ کہے کہ میں تو عدل کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، تو اس سے پوچھو کہ تم کس کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کر رہے ہو، تمہارا فیصلہ کس قانون کے مطابق ہو؟ قانون تو بتاؤ کیا ہے جس کا تم حوالہ دے رہے ہو، اور اگر وہ قانون کا حوالہ نہ دے تو اس کا فیصلہ باطل ہوگا، ظلم کے اوپر مبنی ہوگا، عدل پر مبنی نہیں ہوگا۔ جیسے ہسٹری میں ہم کو ملتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی تھے جو بیٹھ کے فیصلہ دے رہے تھے اور ان کے مقابلے پر قرآن پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہو، کہہ رہے نہیں مگر ہمارا خیال تو یہ ہے۔ تو جو شخص اپنے خیال کے مطابق فیصلہ کرے وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ اور جو قرآن کے مطابق بما انزل اللہ، فیصلہ جو خدا نے نازل کیا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ فدق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر آپ ان تینوں چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ شہزادی مسلسل قرآن کے حوالے دے رہی ہیں اور دوسری طرف سے قرآن کو رد کیا جا رہا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص جج ہو بھی جائے، اگر اس کو جج مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے، جبکہ مدعا علیہ جو ہے جج نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ چلو ایک لمحے کے لیے ہم اس کو جج مانیں، تو اس جج کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بما انزل اللہ فیصلہ کرے۔ کانسٹیٹیوشن بتاؤ، حوالہ دو، ریفرنس دو کہ تم کس بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہے ہو، اور وہ ریفرنس مضبوط ہونا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک خلاصہ گویا گزشتہ گفتگو کا تھا، لیکن جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو 2 آیتوں پر تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گئی تھی، ہم اس پر بات کر کے پھر یہ جو آج 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس پر بات کریں گے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ آیت نمبر 49۔ تو اس سے پہلے بار بار پیغمبر سے کہا جا چکا ہے کہ آپ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، بما انزل اللہ۔ اب پھر دوبارہ پھر یہی پیغمبر سے اسی بات کو تاکیداً دہرایا جا رہا ہے۔ وَأَنِ احْكُم، دیکھیں اسی آیت میں، آیت نمبر 48 میں یہ بات بالکل یہی جملہ پیغمبر ہی سے خطاب کر کے کہا جا چکا ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ 48، آیت نمبر 48 دیکھیں آپ۔ اب آیت نمبر 49 جب شروع ہو رہی ہے تو یہاں بھی یہی کہا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سیم جملہ پھر دوہرا دیا نبی سے۔ تو اب یہ تاکید، جب کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک لفظ دہرایا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سٹریس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، کوئی ایک بات ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تاکید کی جا رہی ہے۔ اب نبی سے پھر کہا وَأَنِ احْكُم، اور ہم یہ حکم دے دیں تمہیں کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو
بما انت، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، دیکھو تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے، کہ نبی تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی فتنے میں ڈال دیں اس حکم کے تعلق سے جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کا. آپ اکثر ترجمے دیکھیں گے تو اس میں اکثر 99% ترجمے جتنے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو، تم ڈرو ان سے، ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سے یہ تم کو منحرف کر دیں. ہو سکتا ہے ترجمہ، یعنی اس کے معنی یہ مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی لازم اور ضروری ہے کہ اس سے مراد، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اس سے مراد پیغمبر نہ ہو، تو ترجمہ بالکل صحیح ہے. فتنے کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں. فتنے کا مطلب امتحان ہے، تم کو کسی امتحان میں نہ ڈال دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ منحرف نہ کر دیں. تو ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ کچھ مفسرین، اکثر مفسرین تو اسی پر گئے ہیں کہ خدا نے نبی سے براہ راست خطاب کیا ہے کہ تم کو یہ منحرف نہ کر دیں، تم ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. یہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی توجیحات پیش کی ہیں. تو غیروں سے کوئی شکایت نہیں، اپنے کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے یہ لکھ دیا. ہم اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں آپ کو. ہو سکتا ہے یہ اعتراض کیا جائے، یہ تفسیر نمونہ ہے، ہو سکتا ہے اعتراض کیا جائے کہ زیر بحث آیت اس امر پر دلیل ہے کہ پیغمبر بھی حق سے انحراف کر سکتے ہیں، لہٰذا خدا انہیں تنبیہ کر رہا ہے. تو کیا یہ بات انبیاء کے معصوم ہونے کے مقام سے مناسبت رکھتی ہے؟ یہ انہوں نے ایک سوال کریٹ کیا جو بالکل صحیح ہے. یہاں سوال ہوتا ہی ہے. اس کا جواب یہ ہے، وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ معصوم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر اور امام کے لیے گناہ محال ہے، ورنہ ان کے لیے ایسی عصمت میں تو کوئی فضیلت نہ ہوگی، بلکہ مراد یہ ہے کہ گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، اگرچہ یہ مرتکب نہ ہونا تذکرات الہی کی وجہ ہی سے ہو. تذکرات یعنی اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہی کے ذریعے سے ہو. یہ ہے جملہ. یہاں تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے یہ بات کہ دیکھیں عصمت اہل بیت کی، معصومین کی عصمت، انبیاء کی اور اولیاء کی اور ائمہ کی جو عصمت ہے، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں، کوئی کام گناہ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں. جیسے فرشتے مجبور ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، تب ان کا کوئی کمال نہیں ہوا. مجبور نہیں ہیں، اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ سے محفوظ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد شامل ہے جو ہر ایک کے ساتھ شامل نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں. تو یہ ہے مفہوم عصمت، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ جملہ کہ اگرچہ یہ مرتکب نہ ہونا تذکرات الہی کی وجہ سے ہو، یہاں تک بھی اس کی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جملہ اور زیادہ ہم سمجھتے ہیں قابل قبول نہیں ہے اگر ہم بہت ہی احتیاط سے بات کریں تو. دوسرے لفظوں میں خدائی توجہات گناہ سے پیغمبر کے محفوظ رکھنے کا ایک عامل ہے، ایک ریزن ہے. یعنی پیغمبر جو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں اس کا ایک ریزن، اس کا ایک سبب یہ ہے، اس کا ایک عامل یہ ہے کہ خدا انہیں یاد دلاتا رہتا ہے، دیکھو یہ گناہ اس کی طرف مت جانا، دیکھو تم ذرا اس سے ڈرتے رہنا، دیکھو تم اس سے ہوشیار رہنا. یہ خدا ان کو یاد دلاتا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یاد اس کو دلایا جاتا ہے، یعنی تذکر اس کے لیے ہوتا ہے جو بھول جائے. جو بھول جائے وہ معصوم ہو ہی نہیں سکتا. جو عام بات بھول جائے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، جو خدا کی بات بھول جائے وہ کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ پھر خدا اس کو بار بار یاد دلائے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں یا قبول کر رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو منحرف کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیں نبی، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں یا کوئی آ کے ان کو ہٹا دے راستے سے، تو خدا ان کو یاد دلا رہا ہے تم ہٹ مت جانا، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ یاد دلا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں ہٹے، ورنہ ہٹ جاتے۔ جو خدا نے یاد دلایا اس کی وجہ سے وہ نہیں ہٹے، یہ ایک عامل ہے، یہ ایک ریزن ہے۔ یہ بالکل ناقابل قبول ہے، کم سے کم شیعہ عقیدے کے بالکل خلاف، مسلمات کے بالکل منافی ہے یہ تصور۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، اس کی سینکڑوں دلیلیں ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر نبی کو معصوم مانا ہے تو کس معنی میں مانا ہے معصوم؟ خدا نے ان کو معصوم بنایا اور عصمت دینے کے بعد اللہ نے ان کو جو خصوصیت دی وہ کیا تھی؟ بے شک ان کے پاس اختیار ہے گناہ کرنے کا اور اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت اور ان الفاظ میں نہیں ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھو تم ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ منحرف کر دیں۔ یہ بات نبی سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ خدا ایسے نبی کو بھیج ہی نہیں سکتا معصوم بنا کر، نبی بنا کر، جس کے تعلق سے یہ خوف ہو کہ کوئی آ کے ان کو بہکا دے گا، راستے سے ہٹا دے گا۔ تو یہ عصمت کے منافی۔ ہاں غیر معصوم ایسا کر سکتا ہے تو خدا اس کو بار بار یاد دلائے، اس کو متوجہ کرتا رہے۔ قرآن اسی لیے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی مومنوں کو یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہاں مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یاد دلانا، تب آ کے کوئی نبی کو بھی یاد دلائے، چاہے وہ خدا ہی صحیح، نبی کو یاد دلائے۔ نبی کو یاد ہے، نبی کوئی سبق بھولتا نہیں ہے ہماری طرح، ہمیں یاد دلانے کی ضرورت اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی یاد دلایا، ایک نبی آیا اس نے بتایا، بھول گئے، انسان بھول گئے، دوسرا نبی آیا اس نے بھی یاد دلایا، وہ بھی بھول گئے یا بھلا دیا جان کر۔ مختصر یہ کہ اس آیت میں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اس سے پہلے کی آیت کے تعلق سے وہاں بھی چونکہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھو ان کے درمیان تم عدل کے مطابق، حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وہاں بھی کہا تھا اس سے پہلے کی آیت میں 48 میں اور 39 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ تاکید، اور دو بار فوراً ہی دو آیتوں میں جو ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، یہ دو جملے ایگزیکٹلی دو جملے دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ بات نبی سے نہیں کہی جا رہی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان بھی لے جائے کہ نبی کو یاد دلایا جا رہا، تو کیا نبی اتنے نعوذ باللہ بھول جانے والے ہیں کہ ابھی جو بات کہی پھر دوبارہ وہی بات، پھر دوبارہ ایگزیکٹلی وہی بات، الفاظ تو بدل دیتا۔ آپ پڑھیں 48 آیت میں پڑھیں کہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہی بات پھر یہاں کہی وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ تو یہ دوبارہ دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی طرح بھی خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے جو جلدی بھول جاتے ہیں، ابھی ایک بات کہی پھر بھول گئے، پھر ان کو یاد دلاؤ، پھر تاکید کرو، اور اگر بھولے نہیں تو کم سے کم اس کو ایزی لے لیا تو کہا پھر سے تاکید کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کو سمجھ لیں کہ نہیں تو ایک معمولی سی بات تھی کہہ دی گئی، نہیں، یاد دلاؤ۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے ہے، خطاب نبی سے ہوتا ہے، اور ایسا قرآن میں ایک بار نہیں، 10 جگہ آپ کو قرآن میں اس طرح کی آیتیں جو ہے ملیں گی کہ جس میں خطاب پیغمبر سے ہے لیکن اصل مخاطب پوری امت ہے، پوری قوم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ لوگ نہ مانیں، تمہاری بات کو نہ مانیں، قبول نہ کریں،
اور منہ موڑ کے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ تو حکم الہی کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرنا، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی مانے یا نہیں مانے. اگر یہ منہ موڑ کے چلے جائیں تو جانے تو کیوں، اس لیے کہ ان کا جانا یہ خود ان کے لیے ایک عذاب ہے. خدا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے. اس نقطے پہ غور کیجئے گا، بڑی عجیب بات ہے یہ. منہ موڑ کے چلے گئے، انہوں نے بات نبی کی مثلا نہیں سنی تو کہا کوئی بات نہیں، جانے تو یہ ان کے لیے عذاب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کا مطلب ہے، چسٹائزمنٹ کا مطلب ہے کوئی سزا ملنا، فوراً اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، گھر تباہ ہو گیا، وہ خود اس کے اوپر عذاب اللہ کا نازل ہو گیا، مر گیا. ایسی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اس کو کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، عذاب میں ہے اور آخرت میں بھی عذاب میں یعنی تکلیف میں رہے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں عذاب. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ گناہ اور نبی کی مخالفت یہ خود ایک عذاب ہے، عذاب ہے، اور یہ خود اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. یصیبہم ببعض، انہوں نے جو گناہ کیے تھے اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور گناہ کیا. تو جب انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ کو ایزی لیتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، تو اس کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے. یہ سزا ہے خود اس کے لیے، اور پھر اس کو اور گناہ کرتا ہے، دوسرے گناہ کرتا ہے، تیسرے گناہ کرتا ہے. یہ اس کے لیے خود سزا قرار پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے خدا سے دور ہوتا جاتا ہے، اور خدا سے دور ہونا خدا کی رحمت سے دور ہونا ہے، اور خدا کی رحمت سے دور ہونے ہی کو عذاب کہا جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شخص گناہ کرے، اکثر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو گنہگار ان پہ تو کوئی عذاب آتا ہی نہیں، ساری مشکلیں تو مومنوں کے لیے ہیں. آپ کس چیز کو عذاب کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ تکلیف میں آ جائیں، آپ تکلیف میں، ایسا ضروری تو نہیں کہ تکلیف ہی عذاب ہو، تکلیف امتحان ہو سکتا ہے. نہیں ہے، وہ گناہ میں ہے، وہ عذاب میں. کہاں عذاب میں؟ ارے وہ تو بڑے مزے سے ہے، اس نے ظلم کیا، بڑے مزے سے ہے. نہیں، مزے سے نہیں، اس نے ایک اور ظلم کر دیا، تم کو پتہ بھی نہیں. تو جس نے ایک اور ظلم کر دیا وہ مزے سے نہیں ہے. یہ تو میں ظلم کی بات کر رہا ہوں. ظلم انسان اپنے نفس پہ بھی کرتا ہے. نماز قضا کر دی، یہ ظلم ہے. قرآن اس کو بھی ظلم کہتا ہے، جو انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. کسی اور پہ ظلم نہیں کیا ہم نے، نماز قضا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. ایک بار نماز قضا کر دی، ایزی لے لیا، دوبارہ پھر قضا کی نماز، پھر قضا کی نماز. اب ایسا ہو گیا کہ کوئی نماز نہیں پڑھی تو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، احساس ختم ہو گیا گناہ کا. یہ خود ایک عذاب الہی ہے. احساس کا ختم ہو جانا اور گناہ پہ گناہ کرتے رہنا یہ خود عذاب ہے. صرف تکلیف کو عذاب نہیں کہتے، یہ بھی ایک عذاب، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. آیت نمبر 47 میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں. اس کو بھی دلیل یہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس اکثر ناس فاسق ہیں، یہ بات یہاں کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. پھر نبی کو خطاب کیا گیا کہ آپ حکم الہی کے مطابق فیصلہ کریں. پھر دوبارہ کہا گیا حکم الہی کے مطابق فیصلہ کریں. اور دوبارہ جب کہا گیا آخر میں فیصلہ یہ دیا گیا کہ اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی اکثر لوگ حکم الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خطاب لوگوں سے ہے، پیغمبر سے نہیں ہے. اکثر لوگ یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرو. مگر ہم کیا کریں؟ خدا کہتا ہے کیا کیا جائے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی وہ ہے کہ جو حکم الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی اور وہ فاسق ہیں. کافر، ظالم اور فاسق میں جو فرق ہم نے بیان کیا تھا اس کے مطابق اگر دیکھیں تو واقعاً اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ان تینوں کیٹیگریوں سے کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. یا کافر کی کیٹیگری میں الحمدللہ نہیں ہے، کافر چلے نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. یا ظالم کی کیٹیگری میں، ظالم کی کیٹیگری میں بہت ایزیلی انسان داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ظلم کا جو مفہوم ہے، ہاں، یا کسی کے
تعلق سے اس کا حق آپ نے مارا کسی اور کا، یا اللہ کا حق، یا اپنا ہی حق مار لیا، اپنے اوپر ظلم کر لیا. ظالمی انفسہم، قرآن نے کہا اپنے نفس پر ظلم. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ ہمیشہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے تھے، ہم نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا. تو ظلم کی کیٹیگری میں ایزیلی انسان آ سکتا ہے. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو ظلم، ان ظالمین کے گروہ سے محفوظ رکھ، ہمیں اس کیٹیگری میں ہم نہ آ جائیں. دوسرے فاسقون کی بھی کیٹیگری میں ایزیلی داخل ہو جاتے ہیں مومنین اکثر. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق وہ ہے جو گناہ کرے کھل کے، علانیہ. ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اس نے چھپ کے گناہ کیا، اسے خوف بھی ہے اور اس کو دین کا، مذہب کا، قانون کا احترام بھی ہے، اس نے احترام کرتے ہوئے چھپ کے گناہ کیا، کھل کے نہیں کر رہا. ایک وہ کھل کے کر رہا ہے، کرنے دو، ہم دیکھو کر رہے ہیں، یہ فاسق کہلاتے ہیں. اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کھل کے گناہ کرنے سے. اور کھل کے گناہ بھی ایک ہے فاسق ہے فاسقون، یعنی انڈیویجول کر رہا ہے اور ایک گروپ گناہ کر رہا ہے، کلیکٹیو گناہ کر رہا ہے، کر رہے ہیں، کر رہا نہیں، کر رہے ہیں مل کے. وہ اور بھی خطرناک ہے، وہ اور بھی خراب اور برا گناہ ہے. اس سے انسان کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ جاہلیت کے حکم کی، یعنی جو جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے جس طرح کے فیصلے ہوتے تھے اس طرح کے فیصلے چاہتے ہیں لوگ، اپنی مرضی کے فیصلے. جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے قانون الگ ہے. اس طرح کا یہ لوگ قانون چاہتے ہیں. جو اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے قانون الگ ہے، جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے قانون الگ ہے. جی نہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اب جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اللہ کا فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہو مگر ہم دل و جان سے اس کو قبول کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے خلاف ہی صحیح. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نہ کہ فیصلے کو بدلیں، اپنے کو بدلیں. تو جو لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور حکم کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جاہلیت کے حکم کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے صاحبان ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. اولیاء ولی کی جمع ہے. اب یہاں سب نے اس کا مفہوم رکھا ہے دوست نہ بناؤ. آیت نازل ہوئی ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب کہ جنگ بدر ہو چکی ہے، اور جنگ بدر کے بعد چونکہ مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہوئی اور معجزانہ فتح تھی، یعنی بے سر و سامانی میں مسلمانوں نے ایک ایسے لشکر کو شکست دی کہ جو مسلح تھا اچھی طرح، اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، نہ وہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے، مگر فتح پھر بھی مسلمانوں کو ہوئی. اس فتح و ظفر کے نتیجے میں جو حالات عربین پیننسولا میں پیدا ہوئے اور کریٹ ہوئے اور لوگوں نے جو تبصرے شروع کیے، تو ان میں یہ بات تھی کہ اب مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعی ایک طاقتور قوم بن جائے گی یا یہ کمزور رہیں گے؟ اور یہ اتفاقی فتح و ظفر تھی اور بعد میں پھر یہ شکست کھائیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ اسی کیفیت میں یہود و نصارہ جو مدینے میں رہتے تھے، کہ جن سے معاہدہ تھا مسلمانوں کا، پیس ٹریٹی تھی ان کے ساتھ، اس پیس ٹریٹی کو توڑنے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ چیلنج کرنا شروع کیا، ارے تم نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں مشرکین کو جنگ کا، انہوں نے کب کہ آپس میں لڑتے رہتے، انہوں نے کسی باہر کے لوگوں سے جنگ تو کبھی کی نہیں ہے، ان کو تو کوئی تجربہ تھا نہیں، تم ان سے جیت گئے، ہم سے جیت کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہونے لگے. تو اس وقت ایک صحابی تھے، انہوں نے جن کا پیکٹ تھا یہودیوں سے، انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ
یہ میرے ولی تھے، ہم ان کے ولی تھے، اب میں ان کی ولایت سے ہٹتا ہوں، نکلتا ہوں، اور بس میرا ولی اللہ اور رسول ہے. یہ بات آ کر کہی. ایک اور دوسرا تھا منافق، بلکہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ نہیں بھی میں تو نہیں توڑوں گا ان سے اپنا پیکٹ، میرا بھی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ لوگ جیت جائیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ طاقتور ہو جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، اسلام ختم ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے اس وقت. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، یہود و نصاروں کو اپنا ولی نہ بناؤ. اب یہاں سب نے ٹرانسلیشن کیا ہے کہ دوست نہ بناؤ. اگر اس سے مراد ہے دوست نہ بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے بات ہی نہ کرو، ان سے گفتگو نہ کرو، ان سے تجارت نہ کرو، ان سے لین دین نہ کرو، ایسا کچھ ہے؟ یہ سب متفقین میں ایسی بات نہیں ہے. دوست انہیں اس معنی میں عام مفہوم میں بنایا جا سکتا ہے. دوست یعنی جان پہچان ہے، تجارت ہے، ریلیشن شپ ہے، جابس ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہود و نصارہ سے. ولی نہیں بنا سکتے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام طور پر دوستی ان سے نہیں کر سکتے. ولی کا مطلب ہے سرپرست بنانا، ان سے ایسے معاہدے کرنا جو اسلام کے خلاف جائیں، یہ ہے اس سے مطلب. اور شان نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس معاہدے کی بات کی تھی جو ان کے درمیان تھا، اس کو توڑ دیا کہ اب ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں، ہم ان کے ولی نہیں ہیں، اب اللہ اور رسول سے ہمارا معاہدہ ہے. خلاصہ گفتگو یہ کہ ولی کا مطلب ہے ان کو اپنا سرپرست، یعنی کہ ان کے جو فیصلے ہوں فائنل، وہ بس ہم مانتے چلے جائیں، وہ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں اٹ شوڈ بی اوکے، اور ہم اس کو قبول کر لیں. یعنی غلامی اختیار کرنا ان کی. یہ مت کرو، تمہاری اپنی ڈگنیٹی ہے، ان کی اپنی، ٹھیک ہے کوئی بات ہوگی معاشرے میں، وہ اپنی جگہ رہیں، تم اپنی جگہ رہو، اور اس کے بعد جو لین دین ہو، ملاقات ہو، تجارت ہو، گفتگو ہو، جیسے ہوتا ہے. لیکن کوئی جیسے اس سے پہلے ایک آیت میں قرآن خطاب کر چکا ہے کہ دیکھو ہم اتحاد اور یونٹی کی دعوت دیتے ہیں سب کو. اسلام سب کو یونٹی کی دعوت دیتا ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم سب مل جائیں. تو جب تک کوئی ظاہری دوستی نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، تو ملیں گے کیسے؟ آؤ ہم سب مل جائیں، کس بات پر؟ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس پر جمع ہو جائیں. اور اس کے بعد جو ایک جملہ ہے وہ ہے جو میں آپ کو اس آیت کو سنانا چاہتا ہوں، وَأَن لَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. یہ ہے بنیاد دوستی کی. دوستی ہو سکتی ہے مگر اس کے جو اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کیا؟ اللہ کو ایک مانے سب مل کر، وَأَلَّا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں شرک نہ کریں. دو، یہ ایک ہی بات ہو گئی دونوں. تیسری بات جو ہے یہ ہے وَأَن لَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنا سرپرست نہ مانے، اپنا آقا اور مولا نہ مانے. اربابن رب کی جمع، رب نہ مانے. یعنی اب ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک دوسرے کو غلام بنا لے اپنا، اور پھر کہیں چلو آؤ اتحاد کرتے ہیں، آؤ چلو یونیٹی کرتے ہیں. اس یونیٹی کی دعوت بالکل غلط ہے، منافقانہ ہے، کہ جب کوئی شخص اپنی طاقت کے زور پر کسی کو اپنے انڈر میں کر کے کہ آؤ چلو آؤ دوستی کرتے ہیں. یہ کون سی دوستی ہے؟ ہم کو آزاد رہنے دو، ہماری اپنی ڈگنیٹی ہے، تم بھی آزاد رہو، تم اپنی آزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ آؤ، ہم دونوں آزاد رہ کر ایک دوسرے دوستی کریں. کیا پریشانی؟ نہ ہم تم کو غلام بنائیں نہ تم ہم کو غلام بناؤ. تو کوئی قوم کسی قوم کو غلام بنا کر اس سے اتحاد کی بات کرے، یہ اتحاد بالکل نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے.
تو یہاں اسی جانب اشارہ ہے، اور یہی ایک نکتہ ہے باریک قرآن کی بلاغت کا، کہ یہاں یہ اس سے پہلے جتنی بار بھی بات ہوئی تو اہل کتاب کر کے ہوئی جب ان دونوں کا خطاب کیا. یہاں یہ کہا کہ دیکھو تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب کو نہ بناؤ. یا اہل الکتاب تعالو، اہل کتاب سے کہا کہ آؤ ہم سب جمع ہو جائیں. وہاں انہیں کہا اے یہودیو اے نصرانی آؤ ہم جمع ہو جائیں، نہیں، وہاں اہل کتاب کہا کہ جمع ہو جائیں، یہاں ان سے کہا کہ اگر یہود و نصارے ہوں تو ان سے مت ملنا. کیوں؟ اشارہ اس میں یہ لطیف یہ ہے کہ اگر تم نے ان کو اہل کتاب کہا تو اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم سے کم جو بھی ان کے پاس کتاب ابھی موجود ہے، چاہے تحریف شدہ ہی صحیح، وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کے قانون پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر وہ اس کے قانون پہ عمل کرتے رہیں چاہے جیسی کتاب ہے، پھر بھی وہ اہل کتاب ہے، چلو ان سے کہو کہ ہم دوستی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری آپ کی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جہاں وہ کسی ایک گروپ یا ایک سیکٹ کے اوپر زور دے کر کہیں کہ بس ہم تو یہودی ہیں، ہم تو نصرانی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اب ان سے وہ والی دوستی نہیں ہو سکتی جس میں تم ان کے انڈر میں چلے جاؤ. یہ آپ کے ولی اور سرپرست نہیں ہو سکتے. تو اس لفظ کو یاد رکھے گا، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو درس ہے، تیسرا درس جو آئے گا اس کے بعد، آیت نمبر 55، اس سے بہت ہی مربوط ہے یہ آیت. وہ بہت اہم، بچپن سے آپ اس آیت کو سنتے چلے آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود بخود بہت ہی واضح ہے یہ آیت کہ یہاں پر یہود و نصارہ سے، اس لیے نہیں کہ وہ یہودی ہیں وہ نصرانی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کسی گروپ کو اس گروپ کی بنا پر، کریڈ، کلر، کنٹری، ان چیزوں کی بیس پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نہ نفرت کی دعوت دیتا اسلام. یہ بالکل اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. کردار کی بنا پر، عقیدے کی بنا پر، تھاٹس کی بنا پر، غلط نیتوں کی بنا پر کسی کی مذمت کرتا ہے. یہاں بھی جو کہا گیا یہود و نصارہ، یعنی کہ وہ اپنی بس یہودیت پر ہیں، کتاب سے کوئی مطلب نہیں، اللہ سے کوئی ان کا مطلب نہیں، جو گاڈ کی بات کرتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تو تم ان کو ولی مت بناؤ، اس لیے کہ ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے، ان کو سرپرست مت بناؤ، ان سے کوئی معاہدہ مت کرو. بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ خود ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، یہ خود ایک دوسرے کے ولی ہیں، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم ان کی ولایت کو قبول مت کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب تم میں جو ان کو اپنا سرپرست بنا لے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس نے اگر کسی کو ان میں سے، اس گروپ میں سے کسی کو اپنا ولی بنا لیا تو بس انہی میں سے ہے. جس کو ولی بنایا جاؤ اسی میں رہو، انہی کے ساتھ ہو، تم مسلمان نہیں ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ چونکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے جو ولی بننے کے لائق نہیں ہے، تو کہا اللہ ایسے ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، مگر اس کے بعد بھی تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ ان کے پیچھے دوڑتے پھرتے، انہی کے پیچھے دوڑتے پھرتے، جہاں طاقت دیکھی، جہاں پاور دیکھا، انہی کے پیچھے، انہی کو سرپرست بنا لیا، انہی کو اپنا ولی مان لیا. طاقت دیکھ کے کسی کو ولی مان لیتے ہیں، حق دیکھ کر ولی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ کون ہے جن کے دلوں میں مرض ہے؟ شروع سے قرآن نے جہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد کون رہے ہیں؟ منافق. نفاق کو قرآن نے دل کا مرض کہا ہے. بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی آیات میں، آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں میں اور مرض میں اضافہ کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ بس ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کے دل میں مرض میں، نفاق میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو نفاق دلوں کا ایک مرض ہے.
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، اس سے پہلے کہا تھا یسارعون فی الکفر، یہاں کہا یسارعون فیہم، یعنی یہ کفر میں، فیہم یعنی کافروں میں، کافروں میں یہ دوڑ لگاتے رہتے ہیں کافروں میں کہ بھئی ہم ان سے قریب ہو جائیں، کہہ رہا ہے ہم ان سے قریب ہو جائیں، کافروں سے قربت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ خود منافق آپس میں۔ اس سے پہلے آیت نمبر غالباً 41 میں کہا گیا تھا کہ یہ کفر میں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو دو طرح کی دوڑ ہے، ایک ہے کفر میں دوڑ، ایک ہے کافروں میں دوڑ۔ کفر میں دوڑ کا مطلب ہے کہ یہ نفاق کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ پکا منافق ہے، یہ اس سے بڑا منافق ہے، وہ اس سے بڑا منافق ہے۔ تو نفاق کو ایک چیز ہے کہ جس میں یہ دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہ دوڑ کس چیز کی ہے؟ نفاق کیا مطلب، کہاں ہے وہ، اس کی کوئی علامت تو ہو، کچھ علامت تو قرآن پیش کرے، پیغمبر اسلام کچھ تو علامت پیش کریں کہ نفاق پہچانا کیسے جائے گا تاکہ معلوم ہے کہ کس چیز میں یہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے صاف صاف کہا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کسی نے شک نہیں کیا ہے، اور صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہو، ولا یبغضک الا منافق، اور تم سے بغض نہیں کرے گا مگر وہ جو منافق ہو۔ اب آپ دیکھ لیجیے علی کے بغض میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں، یہ آیت ان پر بہترین طریقے سے منطبق ہوتی ہے، دوڑ لگاتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی یہ زیادہ علی کا دشمن ہے، وہ اس سے بڑا علی کا دشمن ہے، وہ اس سے بڑا دشمن ہے۔ یہ دشمنی علی کی اصل میں اصل نفاق ہے، بنیاد ہے نفاق کی اور علامت نفاق ہے۔ یقولون نخشا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل آ جائے ہمارے لیے، تصیبنا دائرہ، ہم کسی گردش میں آ جائیں۔ تو ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو فتح دے دے، آپ کو فتح نصیب ہو، اور جب آپ کو فتح نصیب ہو یا اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ بغیر جنگ کے آپ کو اللہ فتح و ظفر عنایت فرما دے، تو یہ لوگ اس کے بعد پھر جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا نفاق، اس پر یہ بعد میں نادم ہوں گے۔ یقولون، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد پھر یہ مومن ایک دوسرے سے، مسلمان کہیں گے کہ یہ منافق، یہ آدمی منافق نکلا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سے قسم کھا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب مومنین منافقین کو پہچان لیں گے، اس کا مطلب اس سے پہلے پہچان نہیں پائے تھے، اس لیے کہ ظاہری تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع ضرور آتا ہے جب منافق پہچان لیا جاتا ہے، حبطت اعمالهم، جب پہچان لیا جاتا ہے تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، فاصبحوا خاسرین، یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ چونکہ آیت خسارے کی ذکر پر تمام ہو رہی ہے، اور آج شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، تو ہم آپ ہی کے قول کے اوپر، ایک ارشاد کے اوپر، بہت ہی پیارا سا ارشاد ہے امام کا، اس پر آج کی گفتگو تمام کریں گے۔ فرماتے ہیں خسارہ، خسارے کے تعلق سے کہ الدنیا سوق، یہ دنیا ایک بازار ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ خسارے کا لفظ استعمال کیا، خسارہ جو ہے تجارت میں استعمال ہوتا ہے لفظ، تو کہا یہ دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوم وخسر آخرون، اس میں ہر انسان کو دیکھو گے اس دنیا میں ایک بازار میں ہے، اس میں کچھ لوگ اس بازار میں نفع میں رہتے ہیں، گین انہوں نے کیا، کچھ حاصل کیا، ارن کیا، وخسر آخرون، اور دوسرے لوگ تم دیکھو گے کہ نقصان میں ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی فائدے میں ہے، کوئی نقصان میں ہے، یہ پوری دنیا ایک بازار ہے۔ تو اب جہاں جہاں قرآن خسارے کی بات کرتا ہے، یعنی اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو موقع دیا، ٹائم دیا، وقت دیا، اپورچونٹی دی، مگر یہ لوگ خسارے میں رہے۔ کون؟ منافق۔ پروردگار عالم ہمیں اس طرح کے خسارے سے محفوظ و مأمون رکھے۔ صلوات محمد علیہ۔